سورت آل عمران میں رد تھا نصارا کا اور ان کے 6 شبہات کا۔ ابدیت مسیح پر 33 نقطے تھے، خدا کی توحید کے جلوے تھے، بیانات، دلائل عقلی نقلی وحی۔ 6 شبہات کے رد میں 6 غرر نقول تھے، قبائح اہل الکتاب۔ بقرہ کے اندر جس مجاہد کی تربیت ہوئی اس سے بدر و احد لڑوایا گیا، اور وہاں شہداء کو مردہ کہنا منع کیا، یہاں گمان کرنا منع کیا، اور بقیہ تفصیلات انفاق اور جہاد کی آئی۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں رد نصارا بالتفصیل ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں ضالین کی تفسیر ہو گئی، جبکہ بقرہ مغضوبین کی تفسیر میں تھی۔ سورت ممتاز ہے کہ مسیحیت کی بنا جن سے طے شبہات پر ہے ان کے اجوبہ مفصل سورت میں آ گئے۔ سورت ممتاز ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ابدیت پر 33 نقطے ہیں، اور سورت ممتاز ہے کہ اس میں اللہ کے عباد مقربین ملائک اور انبیاء و مرسلین کا عجز اور ان کی بے بسی کا بیان ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں قبائح اہل الکتاب من الیہود والنصارى بالتفصیل بیان ہوئے ہیں۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں جماعت بنانے اور جماعت کے ارکان کی ذمہ داری اور نشانیاں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ امہ سے بیان فرمائی گئی۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں ابتدائی 2 جنگ بدر و احد کا بیان ہوا ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس کے اخیر میں مضامین جہاد کی تفصیل ہے، جبکہ بقرہ کے اخیر میں مضامین انفاق کی تفصیل بہت زیادہ تھی۔ سورت ممتاز ہے کہ اس کے اخیر میں ایک رکوع اور ایک آیت کے اندر مکمل سورت کا خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ چند چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ تعالی کی سلطنت کاملہ اور الوہیت مطلقہ کا بیان، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خداوند تعالی کی قدرت تخلیق کا بیان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورت میں اللہ تعالیٰ کے عباد مخلصین کی دعائیں ہیں۔ سورت میں عباد مجاہدین کے تذکرے ہیں۔ سورت میں عباد اور بلاد کی تسخیر کے اصول ہے اور اس کو جہاد کہتے ہیں۔ سورت میں ماوا اور ملجا جنتوں کی خوشخبری ہے۔ سورت میں ایمان بالوحی کا اعادہ ہے، اور سورت کا اول اور آخر آپس میں مربوط ہے، اور سورت کے اخیر میں مصابرہ اور مرابطہ کی تاکیدات ہے، اشارہ ہے کہ اصلاً یہود اور نصارہ کا مقابلہ جہاد کے ذریعے ہو۔ جس طرح سورت بقرہ مغضوبین کے بیان میں تھی اور سورت آل عمران ضالین کے بیان میں ہے، آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے سورت النساء، یہ انعمت علیہم کی تفسیر ہے، یہ منعم علیہم کے بیان میں ہے، منعمون کے بیان میں ہے، جن کو مفلحون اور محتدون اور کامیاب ہر اعتبار سے کہا گیا ہے۔ سورت النساء مدنی ہے اور اس میں 177 آیات ہے، 24 رکوع ہے۔ ترتیب میں قرآن مجید کی 34 سورت ہے، اور نزول میں 57 ہے یا 92 سورت ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔
92 نمبر ہے اس کا۔ سورت میں بنیادی طور کچھ مسائل ہیں۔ پہلا حصہ وہ 16 مسائل ہے، ان میں پہلے حصے میں 16 مسائل ہیں اور یہ کل 57 آیات ہیں، اور ان میں وہ مسائل ہیں جو بغیر رائی اور حاکم کے لوگ آپس میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ 16 مسائل وہ ہیں۔ دوسرے حصے میں 85 آیات ہیں، بلکہ 75 آیات ہیں، اور اس میں 8 مسائل کا بیان ہے، اور ان کے نفاذ کے لیے حاکم کی ضرورت پیش آئے گی۔ حاکم کی ضرورت پیش آئے گی اس میں۔ آخری حصے میں 43 آیتیں ہیں، تیسرے حصے میں 43 آیات ہیں، اور اس میں لوگوں کے مرتبے ہیں، لوگوں کی قسمیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت لوگوں کی جان پہچان میں ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک معتبر آدمی آ جائے گا، آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے، وہ خفا ہو جائے گا، بعد میں آپ کو بھی افسوس ہوگا۔ اور ایک نکما آدمی آ جائے گا، آپ غلطی سے اس کا بڑی آؤ بگت کر لیں گے، بعد میں آپ کہیں گے ہاں ہوگا۔ تو پتہ چلنا چاہیے، ہندوستان میں یہ دستور تھا کہ ہر انسان آ کر کے اپنا تعارف کرتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اکوڑا خٹک جامعہ اسلامیہ تشریف لائے تھے، سب لوگ مل رہے تھے، وہاں ایک مدرس تھے مولانا عبدالشکور صاحب، وہ بھی ملے۔ قاری صاحب نے توجہ نہیں دی تو انہوں نے کہا میں مولوی عبدالشکور ہوں، سابق مدرس مظہر العلوم سہارنپور۔ تو قاری صاحب نے کہا السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پہچانا نہیں۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ سہارنپور کے استاد تھے، وہ قاری صاحب کے قریبی آدمی تھے، جس طرح قاری صاحب ان کو ملے اس طرح ان کو برداشت نہیں تھا۔ یہاں ہمارے ہاں عجیب رواج ہے، ایک آدمی بیٹھ جائے گا، کھائے گا پیے گا بیٹھا رہے گا، کبھی آسمان کو دیکھے گا کبھی زمین کو۔ اگر آپ نے اس سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہ اچھا میں جا رہا ہوں۔ بھئی تعارف تو مناسب ہے، آپ پتہ کریں کہ آپ کون ہیں، بتائیں کہاں سے آئے ہو۔ اب وہ ایک شخص نے پیغمبر کو کہا، دروازے پر دستک دی، آپ نے کہا من، اس نے کہا انا، آپ نے کہا انا۔ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ انا کوئی نام ہے کیا؟ کأنہ کرہا، آپ ناراض ہو گئے۔ صاف کہو کہ میں فلاں بول رہا ہوں۔ یار ٹیلی فون بھی طالب علم، میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں۔ تو کون ہے؟ میں دا بچہ، اپنا نام کہو کہ میں ادریس بات کر رہا ہوں، میں عبد الرحیم بول رہا ہوں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے میں بول رہا ہوں۔ تو کون؟ میں بول رہا ہوں۔ اور تو نے سورۃ النساء نہیں پڑھی ہے جس میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا؟ اور یہ سورت ہم کہتے ہیں کہ انعمت علیہم کی تفسیر ہے، منعم علیہم کے بیان میں ہے، وہ خدا کی نعمتوں میں سے ہے، ایک دوسرے کی جان پہچان، تعارف، معرفت۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیویوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا غلبہ لے کر رجال، سارے اوقات فضائل مرد لے گئے، ہم عورتیں تو بد نصیب تھی اور بد نصیب رہ گئی۔ گزشتہ صورت میں من ذکر کے ساتھ انسا آیا، اور یہ صورت تو پوچھو نہیں، عورتوں کی تفصیل ہے۔
عورتیں ہی عورتیں ہیں جن کی تفصیل ہے. شروعی صورت سے حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ حوا کا تذکرہ ہے. ویزے آواز نیما ما بوبا درا سرا. آدم کے ساتھ حوا کا تذکرہ ہے. اس لیے یہ آیت خطبے کے اندر پڑھنا مسنون ہے. اور پھر آگے چل کر مردوں کے حصوں کے ساتھ خواتین کے حصے بیان کیے، اور آگے چل کر مردوں کے حصوں میں خواتین کو بھی حصہ دار کیا. لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی وارث ہوئی، بغیر لڑکے کی بھی لڑکیوں کو حصہ ملا من حیث الاسباط. اور لڑکے کے ساتھ اصحاب الفروض ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. اور آگے چل کر مرد اور عورت کے گناہ کا بھی تذکرہ ہوا، اور آگے چل کر مردوں کے علیحدہ حقوق، عورتوں کے علیحدہ حقوق، اور محرمات من النساء بیان ہوئی، اور 5واں پارہ شروع ہوا، اور اس میں پھر نکاح کی قسمیں بیان فرمائی، اور متع کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر لیا. سورت بنیادی طور پر انعمت علیہم کی زبردست تفسیر ہے، اور سورت کے اول حصہ 57 آیات 16 مسائل منعم علیہم کا بیان ہے. دوسرا حصہ 75 آیات اور 8 مسائل جس میں رعایا کو رائی چاہیے منعم علیہم کا بیان ہے. آخری حصے میں لوگوں کی قسمیں، جان پہچان، تعارف، مراتب کا تذکرہ ہے. یہ بھی خدا کی نعمت کی بات ہے. سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان تھا، اور اس سورت کے اندر اللہ کی نعمتوں کا بیان. سورت آل عمران اخیر میں ایمان والوں کے بیان پر مشتمل تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ سورت عام ہے ایمان والوں کے علاوہ اوروں کو بھی خطاب ہے، یا ایھا الناس. گزشتہ سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم پر جو تہمتیں تھی، اس سورت کے اندر ان تہمتوں کی مزید ازالہ اور جوابات آ گئے. گزشتہ سورت کے اندر مال کی تقسیم کے سلسلے میں جہاد کے تذکرے تھے کہ غنائم کی تقسیم میں حقدار اور غیر حقدار کا خیال رکھو. اس سورت کے اندر رب العزت نے خود ایک رکوع میں ورثاء اور وراثت کا ذکر کیا کہ لوگ شریعت کا اتباع کریں اور حصوں پر لڑے نہیں. یہ سورت آل عمران کے ساتھ ظاہراً باطناً مربوط ہے. اس صورت میں صرف اتنا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس صورت میں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اس صورت میں تھا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اس صورت میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو یہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے اور نہ یہ سولی کر سکے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت اور مسیحیت کے سلسلے میں مضمون بترقی واقع ہوا ہے. اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مفصل کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے. زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں بچہ ہونا اجمالاً، اور حضرت آدم کی تخلیق اجمالاً، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اور اس صورت میں آدم کے ساتھ حوا کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہے.
تفصیلا. اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس صورت میں حوا کا تذکرہ ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی. اس صورت میں بہت کمزور و ناتوان کا تذکرہ تھا. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں تم بڑے کمزور بے سر و سامان تھے. اور اس صورت میں ان کمزوروں کو وارث بنایا جن کا نام یتامہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورت کا موضوع ہے اصلاح المعاشرہ. اے لوگو رب سے ڈرو. الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. دیکھ، ایک ہی مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے تو کتنی غفلت میں عیسائی پڑ گئے. ایک ہی جان سے سارے خلائق پیدا ہیں. وآدم علیہ السلام وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی حوا. خلقت فی الہوا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلا دیے دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں. اس صورت میں تھا من ذکر و انثی، اس صورت میں ہے رجالا و نساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم مانگتے ہو اللہ کے نام پر. اور رحموں کے بارے میں بھی احتیاط کرو. ارحام رحم جب پیدا ہوا رونے لگا. پوچھا کیوں؟ کہا میں تو جز تھا رحمان کا، مجھے کیوں علیحدہ کیا؟ حق تعالیٰ نے کہا بے کا عقبی، تجھ پر فیصلہ کروں گا. حدیث من قطع کا قطعتہ ومن وصل کا وصلتہ، جو رحموں کا رشتوں کا خیال رکھے اللہ جوڑ دے گا، جو خیال نہیں رکھے گا وہ آئے دن عذاب میں ہوگا. ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو. والارحام، اور رحموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به، واتقوا اللہ الذی تساءلون. والارحام، والارحام یا تو عطف ہے لفظ اللہ پر، واتقوا اللہ واتقوا الارحام. اور یا یہ کہ نہ الذی تساءلون به کے محل پر عطف ہے. ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، اور وہ جو تمہیں تاکید کرتے ہیں رحموں کی، رشتوں کی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، دے دو یتیموں کو ان کا مال. یتیم کا مال کھا رہے. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ملانا نہیں ناپاک کو پاک سے. تیرے پاس جو اپنے ہیں وہ تو پاک ہے، پرائی چیز بغیر حق کے کیوں ملاتے ہو ناپاک؟ جیسے روٹی سالن میں کوئی پیشاب پاخانہ ڈالے، اس طرح اپنی کمائی میں ناجائز ڈالنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھانا ان کا مال اپنے مال میں ڈال کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے. حوب اسم کے معنی میں گناہ. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرنے لگے اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں سے. یتیم لڑکی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی لڑکی کے ماں باپ رشتے دار ہو تو وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آئے، لیکن یہ تو یتیم عظیم سہارا سر سے اٹھ گیا. اللہ اللہ، ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے،
اور پھر ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو جو بھلے لگے تمہیں. یتیمہ کو رہنے دو، کوئی اور خواہ مال بٹورنے کے لیے قبضہ کر رہے ہو. پس نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے. من النساء، اور عورتوں میں سے. شادی کا پہلا نقطہ محبت ہے، پسند ہے. لڑکی پسند کی ہو، دیکھی والی ہو، جان پہچان والی ہو، یا آپ کے عزیز و اقارب نے پسند کیا ہو. کیونکہ اگر نکاح ہو گیا اور پھر آپ کو وہ پسند نہیں آئی، بہت افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں. بہتر ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ دیکھ چکا ہو. اب تو مشکل نہیں ہے، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں تو سب کی تصویر لگی ہے، ایک نظر دیکھ لیں. جب ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں بلا وجہ گناہ کر کے، تو یہاں تو نکاح کا کوئی ارادہ ہے ہی، دیکھ ہی لے. اب ایک آدمی کسی کے پاس جاتا تھا کہ میں یہاں نکاح کروں گا. ایک عالم نے مجھے کہا چلے اس کو سمجھاتے ہیں. میں نے کہا کیا تھا، میرے ساتھ چلو. اس سے پوچھے یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں مجھے نکاح کرنا ہے. لڑکی دیکھی؟ یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے. اس کا بھائی اور خوبصورت ہے، لڑکی بدصورت ہے. اچھا میں تو نہیں کروں گا. ویسے روزانہ دوپہر میں چکریں مار رہا ہوں. حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا دیکھ ہی لیتے. التشبہ میں قاری طیب نے لکھا ہے جس وقت لڑکا دیکھتا ہو لڑکی کو پتہ نہ ہو، جب لڑکی دیکھ رہی ہو لڑکے کو پتہ نہ. یہ نہیں کہ درمیان میں میز لگاؤ اور جو ہے نا گلاب جامن رکھو اور اتنا کباب و حلوہ، السلام علیکم السلام علیکم. تو بش سے پیدا ہو تو یہ حرکتیں کرتے ہو. دیکھنے کا تذکرہ ہے، بے حجاب ہونے کا تذکرہ نہیں، یاد رکھنا. اس دن ایک نوجوان آئے، اس نے کہا وہ لوگ دیکھنے آئے، ہم اجنبیوں کو کیوں دکھائیں ہماری بہن. میں نے کہا بالکل مت دکھاؤ، کوئی تصویر وصیر ان کو دکھاؤ بھائی یہ ہماری بہن ہے، جاؤ چھٹی کرو. بعض لوگ ہر گھر میں جا کے کیسی ہے ذرا مجھے دیکھنا ہے، اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہے. یہ صرف بازار گرمانے والے ہیں. دیدار می نمائی و پرہیز بھی کنی، بازار و خیش و آتش ماتیز بھی کنی. اور اگر تمہیں ڈر لگا ہوا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، فانکحوا ما طاب لکم، پس نکاح کر لو وہ جو تمہیں پسند ہو. یہاں ماں من کے معنی میں کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے، من ذوی العقول بکواس. من ذات کے لیے اور ماں صفات کے لیے آتا ہے. جو اصل قاعدہ تھا وہ نحویوں سے رہ گیا. من ذوات کے لیے آتا ہے اور ماں اوصاف اور صفات کے لیے آتا ہے. پس نکاح کرو وہ جو تمہیں اچھی لگے. طاب یطیب، طیبہ طیبہ، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار. تو بعضوں نے کہا دو اور دو چار، تین اور تین چھ، چار اور چار آٹھ، اور چھ جو ہے نا چار اور چھ دس، دس اور آٹھ 18. اور بعضوں نے کہا دو دونی چار اور تین تینی 9، تو 4 اور 9 13، اور 4 اور 4 16. اور بعضوں نے کہا 2 اور 3 5، 5 اور 4 9. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9.
بخاری شریف میں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کے ذیل میں کہا ہے کہ عرب ایسا کہتے ہیں، مراد عدد واحد ہوتا ہے، مثنا یعنی 2، اور ثلاثہ یعنی 3، رباع یعنی 4۔ پاس 4 سے آگے فل سٹاپ، خبردار۔ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ 4 کے بعد اگر کسی نے 5واں نکاح کیا، نکاح منعقد ہی نہیں، منعقد نکاح ہوگا ہی نہیں۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس سے کتاب النکاح میں منقول ہے کہ جس نے 4 نکاح کے بعد 5واں نکاح کیا، فَكَأَنَّهُ نَكَحَ بِإِبْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ أُمِّهِ، گویا کہ اس نے اپنی بیٹی، بہن یا ماں کے ساتھ نکاح کر دیا۔ نکاح ہوا ہی نہیں، 4 تک رکھ سکتے ہو، اگر صحت اچھی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور ایک بیوی سے تیرا کام نہیں بنتا، بڑا مشاق بنا ہوا ہے، تو پھر گناہ مت کرو، راستے میں لڑکیوں کو مت تاکو، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو، بازار حسن کا ٹکٹ نہ خریدو، فلموں میں اور تھیٹروں میں اپنی مردانگی ضائع مت کرو، انسان کا بچہ بنو، اور دوسری اور تیسری اور چوتھی کر لو، لیکن زنا مت کرو۔ عورتیں کہتی ہیں یہ میرے ہوتے ہوئے دوسری آئے گی، اور تیرے ہوتے ہوئے جو دوسری جگہ جا کے سوتا ہے رات کو، تو کیا کرا سکتی؟ کون سا ایٹم بم تو نے مارا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور آئے گی، کوئی اور نہیں آئے گی، تو یہی لالو پرساد جائے گا۔ تو اس کو روکنے اور مرد بنانے کے لیے اسلام نے کہا کہ خیر ہے بیوی، ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے۔ ایسا ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا، طالب علم تھا، میں ایسا دوسری، میں ایسا تیسری۔ جب شادی ہو گئی میں نے کہا دوسری؟ نہیں، کیوں؟ ایک ہی بہت پر ہے، میں ڈانٹی کے لوگ مکھی بیٹھ رہی تھی بار بار، سالی شادی کرا دوں ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا ڈرا دیا۔ وے خادم حسین اور کوٹے تخیجا او دا لڈیر جی نے کئی مستی دغا خی بدی کی پاو چٹا کئی بدی کی۔ ایک آدمی تھا اور جگہ جگہ عورتوں کے راستے میں کھڑا ہوتا تھا، عورتوں نے کہا ارے یہ عجیب آدمی ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ عورتوں نے کوئی اسکیم بنائی اور اس کی ایسی پٹھائی لگائی کہ اس سے عبدالوہاب شبنم کو کہنا پڑا، اس نے تو نام دوسرا لیا ہے، اس کی اولاد کہیں ہوگی، خبر پوچھ گئی میں قصدن نم بدل کو چلو نسی خپنشی نکئی نہ چل نہ کرے بے خادم حسین اور کوٹے تخیجا اللہ بچو چپوڑتے ہو داغا اور دا لڈیر جی نے کئی مستی دی غا خی بدی کی پاو چٹا کئی بدی ہری جی نہیں داسی نہیں داسی تھی سڑو نہ پاؤ پائے جوڑے سب رونی اور آجام پخائے ہو وہ آئی ہوئے زرے زرے تھوڑے کپڑے دوش نہ کمزور دل سڑے چی پردو خود تگولی دا دل سڑی نہ کھا اور عزت و غیرت والا سڑے چی پردئی خزوی نستر کو بعد سادر واش بل فاما خوار دا چا مور دا چا خور دا ہم تکل جائز دی چی من نظر واش اگر ہم میں بھی دین نہ ہو تقوی نہ ہو تو عوام کہاں جائے اور اگر تم ڈرنے لگے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ پس نکاح کرو وہ جو تم کو اچھا لگے عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4 بس 4 فل سٹاپ خبردار کہ آپ نے 5واں کیا 5ویں تب ہوگی جب چوتھی مر جائے گی یا طلاق ہو جائے گی اور جب یہ آیت نازل ہوئی عربوں کے ہاں تو بہت عورتیں ہوتی بہت عورت ابن مغیلان ایک صحابی ہے ابن مغیلان اس کی 10 بیویاں تھی جب آیت نازل ہوئی تو رونے لگا اور حضرت سے کہا حضرت میری 10 بیویاں ہیں ہر ایک سے مجھے عشق ہے
میری معشوقہ و محبوبہ ہے. آپ نے کہا ابن مغیلان آیت آئی ہے قرآن. 9 اور 11 کی باتیں کرنے والوں کو شرم کرنا چاہیے اس روایت سے. صحابہ وہی سمجھے جو چاروں ائمہ سمجھے. پیغمبر بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ 4 کے بعد گنجائش نہیں. ابن مغیلان پیغمبر کی مجلس سے اٹھے اور گھر گئے، لیکن قیامت ہے اس کے اوپر. کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر آیت سنائی اور فرمایا 4 رہ سکتی ہے، 6 جائے گی. صحابہ نے دین پر بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی. خود غور فرمائیے کہ آپ کے گھر سے آپ کی نکاح کی عورت باہر نکلے، اس کو اختیار ہے جہاں چاہے جائے. یہ آسان قربانی نہیں ہے. صحابہ کرام کو اس لیے قرآن جا بجا خراج تقسیم پیش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی فرماتے ہیں عفا اللہ عنہم، کبھی فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کبھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. کتنی ہے مہربانی ہے خدا کی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرنے لگے کہ 2 کہاں رکھ سکوں گا. اللہ کو پتا تھا اللہ تعدلوا کہ انصاف نہیں کر سکو گے. انصاف بہت مشکل ہے. حدیث میں ہے کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک کی طرف مائل ہو دوسری کی طرف توجہ نہ ہو. قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے جسم کو فالج ہو چکی ہوگی، ایک طرف سے جسم کٹ گیا ہوگا، جھک گیا ہوگا، کیونکہ اس نے ایک بیوی کا حق مارا ہے، تلف کیا ہے. علماء لکھتے ہیں راتیں بھی تقسیم ہوگی. یہاں تک لکھا ہے کہ گپ شپ ہنسی مذاق بھی تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ ایک کے پاس برو بزن بیٹھے رہو دوسرے کے پاس نہیں. یا تو دونوں جگہ غصہ دکھاؤ یا دونوں جگہ ہنس وس کے بلو. لوگ کیا کرتے کہ وہ پہلی والی جو ہوتی ہے وہ غریب بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی کر کھاتے ہیں، اور دوسری جو آ چکی ہوتی ہے وہ نشانیوں والی ہوتی ہے، موٹی تازی ہوتی ہے، تھوڑی کھری ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ گپے شپے مارتا ہے. تجھے قرآن کا پتہ نہیں کہ قرآن کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں اور خانقاہ میں ترازو لگا ہوا تھا، سب کچھ آدھا ادھر آدھا ادھر تول کر، اور خربوزے کھا کے جو چلکے ہوتے تھے وہ بھی ترازو سے تول کے دونوں کی بکریاں تھیں. اس زمانے میں لوگ گھروں میں 1 بکری دودھ کے لیے پالتے تھے. مولانا جمشید صاحب جو تبلیغی بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب میں تھے تھانہ بھون کے، عید کا دن تھا، میرے والد صاحب مجھے ساتھ کر کے اور 2 ڈونگے کھیر کے بنوا کے لے گئے، لیکن ایک ڈونگا سادہ تھا اور ایک پر کلی ولی چمک دمک والا کاغذ لگا ہوا تھا ضرب پر. کہا کہ ملومت نے دیکھ کر کے بہت ناراض ہو گئے. کہا آپ کو پتہ نہیں میری 2 بیوی ہیں اور تم ایک سادہ ڈونگا لائے ہو اور ایک چمک دمک والا لائے ہو، مجھے پریشان کر رہا. مولانا فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ حضرت والا ہم تو آپ کی دعائیں لینے اور آپ کو سکھ پہنچانے لائے اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ واپس کر دیں. حکیم الامت نے کہا واپس کر دیے. کہا ہاں. کہا بیویوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں میرے ذمہ تو نہیں ہے. کہا نہیں. کہا یہ چمک دمک والا چھوٹی بیوی کو اور یہ پرانا جو ہے یہ پرانی بیوی کو یہ میں بھیج رہا ہوں آپ نہ بھیجیں. حضرت حکیم الامت جھوم گئے اور میں سبحان اللہ اور لوگوں کو بھی فقہ آتی ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو فقہ آتی ہے. مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم نے یہاں آ کر مجھے خود یہ واقعہ سنایا. پس اگر تم ڈرنے لگے کہ 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ تو انصاف بالکل نہیں ہوگا،
اللہ تعدلو کے انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی بہت ہے، اس زمانے کی وہ ایک بھی 50 کے برابر ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر وہ ایک بھی کہیں تمہیں گلے پڑتی ہے تو پھر وہ جو کنیز ہو تمہاری، کنیز۔ اب تو کنیز یہ نہیں ہے، کیونکہ کنیز تو یا خاندانی ہوتی تھی جو بکتی تھی، وہ ختم، اسلام کی برکت سے آزاد ہو گئی۔ دوسری صورت باقی ہے کہ اسلام مسلمان کفار سے لڑے اور وہاں سے کافر عورتیں کتابیات پکڑی جائے اور امیر المومنین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے مجاہدین میں تقسیم ہو جائے تو ان کے مرد غلام اور ان کی عورتیں کنیز۔ کنیز کے کوئی تفصیلی حقوق نہیں۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بہت نزدیک ہے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے۔ صدقات مہر، مہور، مہر کو فریضہ بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہتے ہیں، اجر بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں۔ دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے، نحلا، پورے کے پورے۔ مہر واجب الادا ہے، اتنا مہر نہ مقرر کرو کہ لڑکا کبھی دے ہی نہ سکے، 20 لاکھ 50 لاکھ، اور اتنا کم بھی نہ ہو میمنوں والا 32 روپے 8 آنے، اور 33 روپے کی تو مرغی نہیں ملتی جو انڈا دے۔ یہ کتنے لڑکے اور لڑکیاں دینے والی لڑکی ہے، تم نے اس کو 33 روپے بھی 58 کم کر دی۔ کیوں؟ کسی زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت تھی 33 روپے، بس وہی ان کے دل میں بیٹھ گیا، خدا تعالیٰ اب ان سے کسی طرح بلا دے۔ بس 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم مہر ہے، 7.5 تولے سونے اور اس میں فرق ہو گیا، وہ بہت زیادہ ہے۔ مہر اگر ایسی قوم قبیلے میں شادی ہے جن سے اندیشہ ہے کہ ہماری لڑکی کو تنگ کریں گے، لگاؤ مہر۔ وآتیتم احداہن قنطارا، میرا فتویٰ ہے کہ بے قوم بے قبیلے لوگوں میں جب شادیاں ہوں مہر تکڑا ہو، تکڑا مہر، کیونکہ وہ لڑکا مہر کی ادائیگی سے ڈرے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ 32 روپے 8 آنے تو وہ کل دے لے گا، یہ لے لو۔ 250-300 روپے کی تو مرغی آتی ہے، یہ چڑیا کے برابر بھی نہیں، یہ توہین ہے خاتون کی۔ اور علماء کو 32 روپے 8 آنے منعقد نہیں کرنا، انکار کرنا ہے کہ یہ غلط، خلاف اسلام۔ میں نہیں لکھتا ویسے، لا اشہد علی الزور، میں گناہ کا گواہ نہیں بنوں۔ مہر ہر طرح ہوتے ہیں، اچھے بڑے گھرانوں میں اونچا مہر ہوتا ہے، متوسط لوگ متوسط رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آئے ہیں کہ تم بڑے بڑے مہر نہیں باندھو، حضرت عمر کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ کے علاوہ جس کا مہر شاہ حبشہ نے بھیجا تھا، اور مہر سب اعتدال سے تھے، تو وہ حالات پرامن تھے، ہمارے حالات پرسوز ہیں، افسوسناک۔ بیویوں کے تحفظ کے لیے بڑا مہر ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے جس نے نکاح کیا وہ مہر نہ دیا اور مرا، قیامت کے دن اللہ کے حضور زانی اٹھے گا۔ ایک دفعہ پیش بھی کرو، درخواست کرو کہ میں دینا چاہتا ہوں، بیوی کہہ دے کہ نہیں آرام سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ علماء لکھتے کہ اس سے مراد فی الفور ادائیگی نہیں، وآتو، بلکہ تقرر ہے۔ نکاح تو تقرر مہر سے منعقد ہو جائے گا، ادائیگی میں مہر معجل نہیں ہے، معجل نہیں ہے، معجل ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، پس اگر عورتیں خوشی سے دے تم کو، ان شیئن کچھ منہ، اس میں سے نفسن کوئی حصہ، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اسے، ہنیئن رچتا،
مریئن پچتا، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. ہنیئن پخون خون، مریئن خمزی واخلا، یا ہنیئن پخون خون مریئن سمزان پہ ڈکا. رچتا پچتا تو یہ مطلب ہے. ہنیئن ہنا یہناؤ کے معنی آتے جو بہت اچھا لگے، ذائقہ دار ہو، مزیدار ہو. اور مری اس کو کہتے ہیں جو ہضم جلدی ہو. بعض اوقات آدمی شوق سے کھا لیتا ہے، لیکن پھر آج کل بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، رات کو پکوڑے چھولے غڑبا غڑوبا، آخر پیٹ ہے، کوئی لالوکیت تو نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہو گیا، سانپ نے ڈسا؟ نہیں کھانا زیادہ کھایا. نہیں، کھانے نے نہیں کھایا، تم نے کھانا کھایا ہے. آج کھانے نے تمہیں کھا لیا ہے. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی لایا گیا کہ اس کا پیٹ بہت خراب ہے، کھانا زیادہ کھایا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی آنکھ اور دماغ چیک کرنے لگے. کہا کیوں؟ کہا یہ پاگل معلوم ہو رہا ہے. صحت مند ہوتا تو اتنا کھاتا جو آرام سے جائے. اب پھر کھانے میں بھی تمیز نہیں ہے. بعض چیزیں جلدی ہضم ہوتی ہے جیسے چاول، بعض چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہے جیسے سخت گوشت. اب اس نے چاول گوشت پہلے کھا لیا، وہ پڑا ہوا پیٹ میں، اور چاول اوپر سے بعد میں کھائے. چاول ہضم تیار پکے ہوئے، وہ ہضم ہو چکے ہیں. چاول جانا چاہتے ہیں، گوشت راستہ نہیں دیتے. اس کے پیٹ میں مناظرہ ہے. پیٹ میں مناظرہ ہو رہا ہے، اس سے فیصلہ ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ راستہ وہ ایک ہی ہے. کوئی دو تین ہوتے تو کہیں سے نکل جاتے. پس اگر دے عورت ہے تم کو انشیئن کوئی چیز، منہ مار سے، نفسن کوئی حصہ، اشارہ ہے کہ سارا نہ لینا. فکلوہ پس کھاؤ سے، ہنیم مریا رکھتا پچتا، مزے لے کر اور ہضم کر کے. اور سن رہے حضرت علی سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ بہترین ہدیہ خاتون کا مہر ہے. بہترین مہر، بہترین ہدیہ خاتون کا مہر ہے جب وہ خاون کو شوق سے پیش کرے. اور کائنات میں زمزم کے بعد بہترین پانی بارش کا ہے، جب وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے. اس سے پہلے برتن رکھ لو، اوبر لو، اور خاتون کے مہر میں سے تھوڑا سا شہد خریدو، اور وہ پانی جو بارش کا ہے اور وہ شہد شربت بناؤ، اور 7 دن تک صبح نہار منہ پیو. پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں. بالکل مجرب ہے، 100% مجرب. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، دینا نہیں نہ تجربہ کاروں کو ان کا مال، التی وہ جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کے بنایا اللہ نے تم کو اس کا نگہبان. وارزقوہم فیہا، کھلاؤ ان کو اس میں سے، وکسوہم پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے بات سلیقے کی. نا تجربہ کار بچہ ہے، نوجوان ہے، اور آپ نگران ہیں ان کی جائیداد اور مال کے. اگر آپ نے ان کو دے دیا، وہ تو آج ہی حلوے مانڈے میں سیر سپاٹے میں صرف کر لے گا. وابتلوا الیتامی، جانتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے تو دے دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم نے محسوس کی ان میں عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کا مال. بڑا مسئلہ ہے یتیم کے خیال رکھنے کا. کم عمر میں حوالے کر لیا. امام شافعی کے نزدیک تو 40 سال تک بھی انتظار ہو سکتے ہیں، سارا کھا جائے گا لوگ. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب 25 سال کا ہوا لازماً دینا ہے، کیونکہ 25 سال کا ہمارے ہاں دادا بنتا ہے. کم از کم لڑکے کی بلوغ کی عمر ہے 12 سال، اور کم از کم وضع حمل ہے 6 مہینے.
12 سال کا لڑکا تھا، درما گرم، اس کی کہیں شادی ہو گئی اور اس نے ٹائم پر کام دکھایا، اور بچہ جو پیدا ہوا 6 مہینے ہی میں آ گیا، زیادہ دیر ہی نہیں لگائی۔ اب وہی باپ کا بیٹا تھا، جب 12 سال کا ہو رہا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی، اور اس نے بھی اپنے باپ کے الولد سر لابی کا ثبوت دیا، ایک اور بچہ آ گیا۔ تو وہ پہلا والا جو جس کی عمر 25 سال ہو گئی وہ دادا بن گیا نا، تو وہ دادا کی عمر تک پہنچ گیا اور آپ ان کو مال نہیں دے رہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، کھانا نہیں، اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وَبِدَارًا وقت سے پہلے۔ بعض لوگ کہ کل یہ یتیم بڑے ہو جائیں گے ہم سے لیں گے، آج ہی خرچ کرو، غلط۔ ان یکبروا، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی خود مالدار ہو، فلیستعفف، یتیم کے مال میں سے لینے سے بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی تنگ دست ہو، فلیاکل، وہ یتیم کے مال میں سے کھائے، کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کوئی اور یہاں کام کرتا تو کتنا لیتا اتنا آپ بھی لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت دینے لگے ان کو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حسابدان۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور خواتین کا بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، حصہ فرض ہے۔ اللہ اللہ، بعض قوموں کی عادت ہے کہ وہ عورتوں کے حصے کے قائل نہیں ہیں، پختون بھی اس میں بدنام اور متہم ہے۔ ان کے ہاں بھی لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا، سب پیسے اور مال جائیداد بیٹے کو دے دیتے ہیں، بیٹی کو محروم کر کے اور بیٹے کو دیتے ہیں، اور آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ انگریزوں نے یہاں پنجے گاڑنے کے بعد کئی قسم کی شرارت کی۔ ایک شرارت انہوں نے یہ کی کہ پختونوں کے انگریزی لیڈروں کو جمع کیا، جو انگریزی پڑھے ہوئے تھے، علماء کو نہیں، نوابوں کو اور خانوں کو، خان بہادروں کو اور صاحبزادہ صاحبان کو، اور ان کو کہا یہ تمہاری بیٹی یا بہن تمہاری اجازت کے بغیر جو کہیں جا کے شادی کرتی ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو؟ کہا توبہ توبہ، ہم تو مرتیزہ کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مرتیز ہوتا ہے اس کو بھی۔ اچھا، کہ یہی لڑکی اور بہن بیٹی جو بغیر اجازت کے شادی کر چکی ہے، یہ پھر شریعت کے مطابق تم سے جائیداد میں حصہ لیتی ہے۔ شریعت میں تو حصہ ہے، محروم نہیں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خان بہادروں نے کہا ہم نہیں دینا چاہتے۔ ایسا کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، اور اس قانون کا نام رکھا شریعت بل۔ دیکھو ذرا، شریعت بل، اور اس پر تمام وڈیروں نے، نوابوں نے، خانوں نے، ملکوں نے، چودھریوں نے، مساٹیر نے رضامندی ظاہر کی اور دستخط کیے، اور وہ انگریز کا قانون بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں بندوبست۔ کہتے وہ پہلے بندوبست سے مرا اور بندوبست کے بعد مرا۔ چنانچہ پورے ملک میں، سرحد میں اس کے حق میں جلسے ہوتے تھے، اور ایک پیر تھا زیارت کاکا صاحب میں، اس کا نام تھا پیر کا شیخ جانان۔
شیخ جانان اور شاید میرا جان نام تھا اس کا، زیارت کاکا صاحب کے وڈیروں میں سے، ہر جگہ جلسے کا وہ صدر ہوتا تھا۔ جب بل پاس ہوا مولویوں نے ہنگامہ کیا تو علماء کو بلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ایک لفافے میں 100 روپے ہوتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 10 روپے کی دودھ والی بھینس ملتی تھی، تو 100 روپے کی 10 بھینسیں ہو گئی۔ اب 55,000 کی اور 60 کی بھینس ہے، تو 10 بھینسوں کی قیمت آپ لگائے 6-7 لاکھ۔ جب وہ واپس چلا جاتا تھا کہتے یار ہماری بڑی عزت کی، چپ ہو جاتا تھا۔ جہاں نیا مولوی نظر آیا اس کو لے گئے۔ استاد مولانا لطف اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے 1928 میں، وہ بھی ان کو بھی لے گئے۔ ان کو مسئلہ معلوم ہوا جب تمام سرحد کے علماء و مشاہیر جمع ہو گئے، استاد مولانا لطف اللہ نے یہ آیتیں پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ فرماتے یہ عورتوں کو حصہ دینا فرض ہے، لہذا جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، جو لوگ اس پر رضامند ہیں، جو اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں، وہ سب کے سب کافر مرتد ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور بیوی یا ان کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اور جن پر 3 ماہواریاں گزری ہے ان کی عورتوں کا کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ آئے میں نکاح پڑھوں گا، اس اسٹیج سے پڑھوں گا۔ انگریز بھی بیٹھا ہوا اور شیخ میران جان بھی بیٹھے ہوئے، مولانا کی تقریر سن کر وہ پیر طریقت جو تھے کاکا خیل وہ اٹھا اور اس نے کہا پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھ آیا اور میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اس تقریر کی خوشی میں اپنی لڑکی کا آپ کے ساتھ نکاح کراتا ہوں۔ چنانچہ اسٹیج پر اس پہلے بل سے برات کا اعلان کیا گیا اور پھر حضرت شیخ مولانا لطف اللہ صاحب کی اہلیہ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت کبھی کبھی شوق میں کہتے تھے منہ کو بتقریر بانے خزہ گٹی لیا۔ یہی حضرت کی اہلیت تھی مولانا دیف اللہ صاحب، قاری صاحب کی والدہ اور حافظ قاضی حسین احمد مودودی کی جو بیوی ہے ان کی والدہ وہی حضرت کی اہلیہ یہی بیوی تھی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جس وقت آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور نادار، فارزقوہم منہ، کھلا دو ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہہ دو ان سے بات طریقے کی۔ انگور تقسیم ہو رہے، کھجور تقسیم ہو رہے، بڑے لوگ جمع ہو گئے، چند کھجورے لے کے ان کے آگے رکھو کہ یہ آپ کھائے، باقی یہ پرایا حصہ ہے، آپ لوگ اور ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر یتیموں کے حصے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ مرے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد ناتوان، جو لوگ یتیموں کا مال رکھتے ہیں وہ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ مرے پیچھے اولاد ناتوان، خافوا علیہم، کتنا خوف ہوگا ان کو بچوں کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات سیدھی، یعنی یتیموں کو تسلی دے اور ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے سے بچے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً، ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب جا گریں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، سعیر شعلوں والی آگ۔ اللہ